بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال اردو سٹوری کے معزز دوستو، میں ہوں صابر کمال اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سامعین محترم، ایک حکمران کی شخصیت سے اس کی عوام اور اس کے ملک پہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا فلاں وقت کا وزیر اعظم بادشاہ بہت شاہ خرچ تھے، جس کی وجہ سے عوام میں ان کی اچھی تصویر نہ بن سکی، یا فلاں بادشاہ عوام کا درد دل اپنے سینے میں نہیں رکھتا تھا، اس لیے عوام بھی اس کی عزت نہیں کرتی تھی۔ سامعین محترم، یہاں ہم آج ایک ایسے حکمران کا ذکر کرنے والے ہیں جس نے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی خود کو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام سمجھا اور ایسے حکومت کر کے دکھائی جو کہ آج تک کسی سے نہ ہو سکی۔ جی سامعین، یہ ویڈیو 22 لاکھ مربع میل فتح کرنے والے عمر فاروق کے بارے ہے، جنہوں نے سکھایا حکمران کیسے ہونے چاہیے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تاریخی اعتبار سے دنیا کا ایک اہم ترین شہر جب فتح ہونے جا رہا تھا تو فاتح فوج کے سپہ سالار نے اپنے حاکم سے کہا، آپ آئیں اور شہر کا چارج سنبھالیں، اور یہی شرط اس شہر کے حاکم نے بھی رکھی تھی کہ حاکم آئے گا تو اسے ہی شہر کی کنجیاں دی جائیں گی۔ چنانچہ حاکم نے آنے کی اطلاع کر دی اور لوگ اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ جس دن اس حاکم نے شہر میں داخل ہونا تھا، اس دن صبح سویرے لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ دن چڑھے، دور گرد کا غبار اٹھا تو لوگوں کو لگا کہ حاکم کی سواری آ گئی۔ جب غبار چھٹی تو دیکھا کہ ایک اونٹ کی مہار تھامے ایک شخص پیدل چلا آ رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اس اونٹنی پر سوار ہے۔ پیدل چلنے والے کے جسم پر جو پوشاک تھی اس پر 14 پیبند لگے تھے۔ پاؤں کیچڑ میں لت پت ہونے کی وجہ سے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے اونٹنی کو کھینچتا آ رہا تھا۔ سپہ سالار نے جب انہیں دیکھا تو پکار اٹھا، اے بیت المقدس والو، تیار ہو جاؤ، ہمارا حاکم عمر فاروق آن پہنچا ہے۔ بیت المقدس والے رومی حکمرانوں کے ٹھار سے واقف تھے۔ یہ منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ پوچھا کہ عمر وہ ہے جو اونٹنی پر سوار ہے؟ جواب ملا، نہیں، اونٹنی پر سوار تو کوئی خادم ہے، عمر وہ ہے جو پیدل چلا آ رہا ہے۔ لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ سپہ سالار نے اپنے سامان سے قیمتی پوشاک نکالی اور گھوڑا دوڑا کر عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ یہ پوشاک پہن لیں تاکہ شہر والوں پر رعب پڑ سکے۔ عمر فاروق نے جواب دیا کہ عزت کا معیار اس پوشاک میں نہیں بلکہ اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ غلام اونٹنی پر سوار کیوں تھا؟ جواب ملا کہ سفر طویل تھا، ہمارے پاس سامان کے کچھ تھیلے تھے جن میں ستو، پانی اور کھجوریں تھی۔ اونٹنی ایک تھی اور مسافر 2، اور ایک وقت میں سامان کے ساتھ صرف ایک ہی بیٹھ سکتا تھا۔ طے ہوا کہ ایک منزل ایک مسافر اونٹنی پر سوار ہوگا اور دوسری منزل دوسرا مسافر۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب بیت المقدس داخل ہونے لگے تو اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اس نے کہا بھی کہ وہ پیدل چل لے گا، لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ جی ہاں دوستو، یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل پر پھیلے رقبے کے حکمران تھے۔ یہ تھے وہ صحابہ کہ جن کی تربیت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ دنیا اگر 7 مرتبہ بھی بنائی جائے تو عمر جیسا ایک بھی حکمران پیدا نہ کر سکے گی، کیونکہ عمر کے پاس اللہ کی ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت تھی۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा, खुलफाए राशिदीन और उम्महातुल मोमिनीन हमारे सर के ताज और रहनुमाई के रोशन सितारे हैं। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक अल्लाह निगहबान।